میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور توبہ کا مطلب کیا تھا؟ پلٹ آنا، یعنی غلطی کو ماننے کے بعد صحیح عمل کی طرف پلٹ آنا۔ تو پہلا کام اپنی غلطیوں کو دیکھنا، پھر ان کا اعتراف کرنا، ان پہ ندامت، اور پھر اصلاح کی کوشش۔ تو یہ خود کی اصلاح کا مسلسل سفر جو ہے یہ ایسی روشنی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا سکون لوٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روشنی پھر باہر بھی پھیلتی ہے۔ اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی لوگوں کی بھی چونکہ اصلاح کا کام کرنا ہے، اور ہمارا اصل مقصد بھی اس کورس کا یہی ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں اور وہاں کوئی غلطی دیکھیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں، اس کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کا کام جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بتاتے ہیں اپنے بارے میں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کی وصیت کر کے گئے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، یعنی تم قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی گمراہی نہ پیدا ہونے دینا، اور اگر ایسی کوئی چیز رونما ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مقرر کیا اور پھر آپ کے ذریعے اصلاح کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ہی سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے اس تزکیہ کے عمل سے پہلے، اس تعلیم سے پہلے۔ تو صرف تعلیم کا کام کافی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو سکھا دیں یا انفارمیشن پاس کر دیں یا اسی طرح حدیث پڑھا دیں یا دیگر سبجیکٹس جو باقی میتھ سائنس ہے وہ پڑھا دیں اور ہمارا کام ختم ہو جائے۔ ایک معلم کا کام تزکیہ اور تربیت بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے، والد اور والدہ کا کام وہ اولاد کی تربیت اور اصلاح بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو شخص جس بھی ذمہ داری پر فائز ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ تورات میں آتا ہے اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے سے سیدھا نہ کر دیا جائے، اس طرح کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور وہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی بھی اصلاح کی اور امت کی بھی اصلاح کی، اور آپ یہ کام مکمل کر کے دنیا سے گئے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مومنوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے پر ہے۔ سورۃ التوبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں،
وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باہمی تعلقات مومنوں کے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی پر قائم رکھیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے اس کام میں کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکنے والے ہوں، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبادات پر قائم ہوں۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ضرور رحمت پائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصلاح کرنا جو ہے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، تو وہ شخص بری و ذمہ ہو گیا۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، وہ بھی بری ہو گیا، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، وہ بھی بری ہو گیا۔ لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو بہرحال اصلاح کرنا یعنی دوسروں کی اصلاح انسان کی نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اگرچہ اپنی نیت سب سے پہلے کرے گا، لیکن اپنی اصلاح بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان دوسرے کی نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پلٹ کر واپس اسی کی طرف آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور انہیں نیکی کی راہوں کی طرف بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے اور اسے حق کی وصیت کرتا رہے، اور یہ چیز انسان کو آخرت کے خسارے سے بھی بچانے والی ہے اور دنیا میں بھی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہی اصلاح کا کام ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، چاہے وہ ایمان اور عمل صالح کر بھی رہا ہو۔ اور مصلحین کی موجودگی کسی بھی قوم کے اندر جو ہے وہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، لیکن جب اصلاح کرنے والے خود ان برائیوں میں شریک ہو جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اصلاح کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کیونکہ یہ ایک مشکل کام بھی ہے، اور انسان جب کسی کی اصلاح کرتا ہے تو فوراً اس پر واپس بیکلیش آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس طرح یہ صبر کا تقاضا بھی کرتی ہے یہ چیز، لیکن یہ ہے کہ انسان جب یہ کام شروع کرتا ہے تو اس میں اس کی محنت بھی لگتی ہے، اسے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کئی قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس پر اسے استقامت حاصل ہوگی، اور ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا، سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے، طوبی للغرباء۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اجنبی سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ فساد کرتے ہیں تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، یعنی فساد کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی اب اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہو گیا اور دن بدن وہ کئی گنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اصلاح کرنے والوں کو بھی اپنی کوشش جو ہے وہ تیز کرنی ہوگی، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو آپ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، اور ویسے بھی جو لوگ لوگوں کو بھلائی کی بات سکھانے والے ہیں ان کے لیے فرشتے اور آسمانوں والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصلاح کرنی کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہو، کیا جو ہمارے دل میں آئے وہ کسی کو کہہ دیں، جب چاہے کسی پہ تنقید کر دیں، جب چاہے کسی کو ڈانٹ دیں، جب چاہے کسی کو فیل کر دیں، جب چاہے اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر لیں، اس سے کٹ آف کر لیں، تو کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا کہ ہم احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان میں غور و فکر کر کے سیکھیں گے اپنے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسے، اگر اس کام کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کام میں فائدے ہیں، اور اس کام میں اجر ہے، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں
ضرور یہ طریقے سیکھنے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھنے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکمت آپ کو دی تھی وہ ہم میں نہیں، اور آپ نے یہ حکمت سکھائی بھی، جیسے آتا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب یعنی قرآن اور والحکمہ سنت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے اور جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے۔ کتنی زبردست بات کی انہوں نے کہ ہماری دونوں جہانوں کی خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہے، اور پھر یہ کہ ہر وہ شخص جو خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی خیر خواہی اور دوسروں کی بھی خیر خواہی، تو لازم ہے کہ وہ پھر آپ کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کی شان کو جانے، اور اسی سے وہ جہالت سے باہر نکلے گا، اور اس کے ساتھ وہ آپ کے پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے۔ اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے اور کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے، کچھ اس سے محروم ہیں۔ یعنی اب آپ جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں اور جو بھی اس کلاس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، ان میں سے کچھ تو پورا فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی خیر بڑھ رہی ہے کہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کو بہت کم حاصل کریں گے۔ بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، کامل اخلاق والے تھے، بہترین اخلاق والے تھے، آپ نے لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی ناگوار بات موصول ہوتی تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ فلاں کو کیا ہوا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بلکہ آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا مثال ہے کہ کس انداز میں آپ اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے دلوں کی اصلاح بھی کی، اور لوگوں کی عبادات کی اصلاح بھی کی، ان کی عقل اور سوچ کے طریقے کی اصلاح بھی کی، فرد اور خاندان اور معاشرے امت کی اصلاح بھی کی۔ یعنی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی اصلاح کے طریقے ہمیں ملتے ہیں، اور وہ طریقہ ہمیں آپ ہی سے سیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اگر اصلاح کا طریقہ درست نہ ہو تو بذات خود وہ فساد بن جاتا ہے۔ کہنے کا تو منافق بھی اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے، سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کا کام نہ کیا جائے تو پھر وہ اصلاح نہیں، فساد ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک انتشار پیدا ہوگا۔ اور یہ سب سے خطرناک نظریہ ہے کہ خرابی پیدا کرنے والا یہ سمجھے کہ وہ اصلاح کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ اصلاح پر مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم کتاب کو بیس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزوں کو اس کی روشنی میں سمجھیں گے۔ استاذہ میرا ایک کوشچن ہے، بیسیکلی ابھی جو آپ نے بتایا نا جی کہ خرابی پیدا کرنے والے یہ سمجھیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، تو ایسے کیسے پتا چلے گا کہ قرآن خاصہ اگر ہم خرابی پیدا کر رہے ہیں تو ہاؤ وڈ آئی نو یا ہاؤ وڈ وی نو؟ کیونکہ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جب ہمیں اپنے چہرے کی کوئی خرابی، کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں؟ مرر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مرر تو قرآن و سنت ہے ہمارے لیے کہ اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دوسرے مرر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے یا یہ بات ٹھیک نہیں، تو پھر ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا بھی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بات پر کان بند کر لینا اور صرف اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنا یہ درست نہیں۔ I was just thinking کہ ابھی ہم نے سورۃ الشعراء کمپلیٹ کری نا، اور اس میں بھی ڈفرینٹ اقوام کی بات آئی، اور تمام انبیاء کرام جو تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ناصح امین، رائٹ، ہر نبی کے ساتھ ناصح امین کا ورڈ آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ہمارا اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کی خیر خواہی امانت کے ساتھ اور اجر ان سے توقع رکھے بغیر اللہ سے اجر کی امید کر کے جب اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو بہت زیادہ یعنی فائدہ مند بنا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر ہم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں، ایک تو آنیسٹی بہت ہو کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہ ہو، ٹرانٹ نہ ہو،
اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کے واپس اجر یا تعریف یا کسی بھی چیز کی توقع نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اثر بھی ڈال دیتا ہے. اصلاح کے لیے نا استاذہ صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ہے کہ ایک دفعہ اصلاح کی اور نہیں مانا تو بائک آؤٹ کر دیں یا گروپ سے نکال دیں اور پھر اس سے بات ہی نہیں کرنی. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ریپیٹڈلی کوشش کرتے رہنا ہے, دعا مانگتے رہنا ہے. اور وہی بات ہے کہ جو چیز استاذہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ کی خاطر کریں. کیونکہ انسان بعض ٹائم لیتے ہیں. کچھ لوگ ایک دفعہ بات بتاتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے, کچھ کو آپ کو بار بار پیار سے بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. تو یہ استاذہ الحمدللہ بہت ایک دم بات کلک کی کہ ہمیں ایک دم سے گیو اپ نہیں کرنا, ٹرائی کرتے رہنا انشاءاللہ. اور اجر پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی سے اجر پانے کے لیے کرنا ہے, تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو. میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک پوائنٹ بتایا ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے. تو میں پچھلے چند دنوں سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک چیز پکڑتی ہوں, وہ اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ دوسری جیسی اپنے اندر کوئی خامی دیکھتی ہوں, پہلے والی دوبارہ سے آ جاتی. جی, انسان سے بار بار غلطی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دوبارہ آ گئی ہے وہ تو اس کو اگنور کر دیا جائے, اس کو بھی ساتھ لے لیا جائے. پھر دوبارہ اپنے آپ کو واپس یعنی انسان سے بھول چوک تو ہوتی رہتی ہے نا, لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس بھی دیں. یہ نہ کہیں کہ میری اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی اور میں تو کر ہی نہیں سکتی, اور کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہی آپ کا عمل ہوتا ہے. آپ کا عمل آپ کی سوچ پر مبنی ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تو چھوٹ گیا تو اب نئی بات شروع کی ہے تو یہ بھی چھوٹ جائے گی مجھ سے, تو پھر میں تو کچھ کر نہیں پاؤں گی. نہیں, آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں وہ بھی کروں گی اور میں اس پر اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور واپس پلٹتی ہوں. جی استاذہ جی, میں نے بس یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا اچھا انیشیٹو ہے اور اتنی اچھی یہ انشاءاللہ سیشنز رہیں گے کہ یہ ایک اینگل ہی فرق ہے نا استاذہ جی. ہم عموماً پھر ہم جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ہماری ساری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اصلاح کرنے والے کی اصلاح کیسے ہو. کیونکہ بعض اوقات جب ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم معاملہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دیتے ہیں, ہم اوفینڈ کر بیٹھتے ہیں, ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, جتنی غلطی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ادھر سے بہت کچھ اگر ہم اس کو کھلے دل سے سنیں گے تو بہت کچھ ہم اپنی اصلاح ہماری ہوگی, جو ہم نے اپنے آپ کو یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے پر معمور کیا ہوا ہے. یہ ہماری اصلاح کا کورس ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہم کتاب شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اہلاً و سہلاً, مرحبا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سفر کو بابرکت کرے اور ہمیں بہترین علم عطا فرمائے. ہمارا یہ مضمون غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, یہ کتاب ہے جس کو ہم بنیاد بنائیں گے اپنے علم کے سفر میں, اور امید ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہوگی. اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو مزید آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور سکھانے کا بھی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. سب سے پہلے ہم اصلاح کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں کہ اصلاح ہوتی کیا. اصلاح کا لفظ یہ فساد کی ضد ہے, اور فساد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بگاڑ کو کہتے ہیں. تو اصلاح ہوتی ہے کسی بھی غلطی, خرابی یا کمی کی نشاندہی کرنا اور پھر صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرنا. اور دینی تناظر میں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی یا دوسرے کی غلطیوں, برائیوں اور کمزوریوں کو پہچانے اور انہیں دور کر کے بھلائی اور نیکی کی راہ اختیار کرے, یعنی خود بھی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے میں مدد دے. تو گویا ہر طرح کی خامی, خرابی, فساد کو دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے. اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان کامل نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا. پھر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ جن کی بنا پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, اور یہ ایک فطری سا عمل ہے. کوئی انسان چاہے کسی بھی مرتبے پر پہنچا ہوا ہو, کوئی بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہو, کوئی بڑے سے بڑا عہدہ رکھتا ہو, تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ وہ انسان غلطیوں سے پاک ہو گیا ہے.
اور اب اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر انسان اس کو چھپائے اور اس کی اصلاح نہ کرے، یا پھر یہ کہ ان کا الزام دوسروں پہ ڈال دے کہ اس کے ذمہ دار دوسرے ہیں، تو پھر ایسے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی اور انسان کی شخصیت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے اندر جو کسی بڑے مقام پر ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کا کام نہیں کرتے، تو پھر یہ بگاڑ پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کی جو پھسلن ہوتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم والے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھر سارے جہان کی غلطی بن جاتی. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھول ہو سکتی ہے. تو غلطیوں کو تسلیم کرنا ہی دراصل اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے. اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہی دراصل اصلاح کی طرف قدم اٹھانا ہے. یعنی ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لہٰذا غلطی تو ہو گئی، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اس کو درست کرنا ہے. اور اس طرح انسان کے اندر ایک عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا، ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو اسی طرح انسانوں سے جب غلطیاں ہو جائیں، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، اور پھر وہ اس کا اعتراف کر لے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کوشش کرے، تو انسان کے اندر ترقی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے اندر ذاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے اور آگے بڑھنے کے اس کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. اصلاح سے انسان کا اپنا رویہ بھی بہتر ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے اپنے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بھی ایک خیر اور بھلائی کی فضا قائم ہوتی ہے. لیکن یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرنے والا ہو، اس کا شعور بیدار ہو، اس کی دل کی آنکھیں دیکھنے والی ہوں، اس کے اندر ایک بصیرت ہو. اور پھر خاص طور پر ہم لوگ جو الوداع میں کسی نہ کسی ذمہ داری پر فائز ہیں، کوئی استاد ہے اور کوئی کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے اور وہ بہت سے اور لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے، تو ہم سب چونکہ دین کے نام لیوا ہیں اور دین کا پرچار کرنے والے ہیں، خواہ ہم الوداع میں پڑھا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یا کہیں پر بھی کلاس لے رہے ہیں، یا کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی، اور اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں یا اور لوگ جو ہمارے دائرہ کار میں آتے ہیں ان سب کی اصلاح کا کام کریں. اور اس کا آغاز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور انہیں درست کرنے کا عزم کرنا. تو آج ہم اس چیز کا ارادہ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ سب سے پہلے ہم نے اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور توبہ کا مطلب کیا تھا؟ پلٹ آنا، یعنی غلطی کو ماننے کے بعد صحیح عمل کی طرف پلٹ آنا. تو پہلا کام اپنی غلطیوں کو دیکھنا، پھر ان کا اعتراف کرنا، ان پہ ندامت، اور پھر اصلاح کی کوشش. تو یہ خود کی اصلاح کا مسلسل سفر جو ہے یہ ایسی روشنی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ اس کے اندر کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا سکون لوٹ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روشنی پھر باہر بھی پھیلتی ہے. اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی لوگوں کی بھی چونکہ اصلاح کا کام کرنا ہے، اور ہمارا اصل مقصد بھی اس کورس کا یہی ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں اور وہاں کوئی غلطی دیکھیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں، اس کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کا کام جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے. انبیاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بتاتے ہیں اپنے بارے میں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کی وصیت کر کے گئے
وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. یعنی تم قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ، کوئی گمراہی نہ پیدا ہونے دینا، اور اگر ایسی کوئی چیز رونما ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مقرر کیا اور پھر آپ کے ذریعے اصلاح کروائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ہی سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اس طرز عمل سے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے، آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن درد کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے میں مر گئی. عموماً بیماری کی حالت میں ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں. تو اگر تم مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں، یہ خوف دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں، اچھا اگر میں نے یہ کیا تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا، تو ویسا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کبھی آپ کو تفکرات آتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے؟ مثلا میں نے کئی دفعہ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ کیا تھا، میں بہت نروس تھی کہ میں فیل ہو جاؤں گی، میں واقعی میں فیل ہوں گی. میں نے اٹینڈ کروں گا نا، میں نے کہا اپنے آپ کو کیا ہے زیادہ فیل ہو جاؤں گی. بس یہی بات ہے کہ انسان کو زیادہ خوف یہ آتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، تو کیا ہوا؟ اس سے انسان کے اندر ایک کریج آتی ہے کہ اچھا کر گزرو. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے وسوسے صرف اور صرف ایک شیطانی خیال ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے. مثلا اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گاڑی نکالتے وقت آپ کو کیا خیال آئے گا؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. آپ روز نکلتے ہیں مثلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی سوچا کریں کہ سڑک پر اتنے سارے جو لوگ نکلے ہوئے کہ سب کے ایکسیڈنٹ ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں. اور اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر. اصل میں اس حدیث سے جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں پازیٹیو تھنکنگ، انتہائی مایوس کن حالات میں بھی پازیٹیو تھنکنگ، اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہے، اور اس خیر کو دیکھنے کی کوشش کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پہ آتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا سقطت قلادة لی بالبیداء ونحن داخلون المدینة فأناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزل فثنى رأسه في حجری راقدا اقبل ابو بکر فلکزنی لکزة شدیدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اوجعنی. رواہ البخاری کتاب التفسیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھا دیا، نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے. اتنے میں ابو بکر آئے، انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا
اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا. ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی, ہلی بھی نہیں. کتنے سبق ہیں نا اس میں. پہلی بات, سقطت قلادۃ لی بالبیضاء, بیضاء کے مقام پر میرا ہار گر گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں زیور پہننا جائز ہے, خواہ گرنے کا اندیشہ ہو. اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زینت اختیار کرتی تھی. ہم میں سے بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, زیب و زینت بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ایک معقول حد کے اندر اپنے وسائل کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہار پہن کے چلی کیوں, نہ پہنتی تو نہ گرتا اور نہ یہ مشکل ہوتی. حالانکہ وہ کوئی پرسنل ٹرپ نہیں تھا کہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے یا خود دونوں جا رہے تھے, وہ پورا لشکر ساتھ تھا اور ان کے رکنے کی وجہ سے سب کو رکنا پڑا, سینکڑوں لوگوں کو ساتھ رکنا پڑا. اس کے باوجود آپ نے ڈانٹا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے خلق عظیم. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ, ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے, یعنی قریب ہی تھا مدینہ. اگر انسان اپنے شہر یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو اور تھوڑی دور پہلے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہے نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تو انسان کو ہوتا ہے چپ پہنچ جائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تو قریب آتے ہوئے شوق بھی بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز کر لیا کرتے تھے, تو اتنے میں ہار گر گیا, سارے لشکر کو روک لیا گیا کہ ہار کی تلاش ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو کیا کرنا چاہیے, اسے ڈھونڈنا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. نہیں کہ ہاں بس اب گم گیا تو اللہ کے حوالے. قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے, مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا. پھر اس کے بعد فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا. اونٹ بٹھا دیا کس کام کے لیے, ہار تلاش کرنے کے لیے. آپ نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے اچھا ان کی بیوی نے ہمیں پریشان کیا ہے یا ان کے گھر کی بات باہر نکلے گی, چلو چھوڑو اب اس کو گول کر جاؤ. نہیں, آپ نے اس کو بہت نیچرل وے میں لیا. تو کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی, ان پر امبیرسڈ نہیں ہونا چاہیے, ان پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس پارٹ آف اوور لائف. سب کچھ ہوتا ہے, چیزیں گمتی بھی ہیں, ٹوٹتی بھی ہیں, پھٹتی بھی ہیں. لیکن بعض مرد گھر میں کتنے پینک ہو جاتے ہیں اور کتنی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں, کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اگر بیوی کے ہاتھ سے یا بچے کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جائے, کچھ پھٹ جائے, کچھ کٹ جائے, کچھ نقصان ہو جائے. یہاں آپ دیکھیے سکون کا عالم. ٹھیک ہے, ہار ڈھونڈے اور خود حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا, سو گئے. سبحان اللہ. نقصان کے باوجود کوئی ٹینشن نہیں, اور ہمیں تو گمنے کے خطرے سے ہی نیند نہ آئے. ہمیں گما تو ہے ہی کچھ نہیں, صرف ایک خیال ہے کہ کہیں گم جائے گا, تو اسی فکر میں ہمیں نیند نہ آئے رات بھر کے. یہ حیرت انگیز چیز نہیں کہ اتنی جلدی انسان سو جائے نقصان کے باوجود. آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ اتنے سکون سے سو سکتی ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, اللہ پہ توکل اور تقدیر پر راضی, اسے ایکسپٹ کر لینا. ہاں, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اب ان کو بار بار پش کرنا جلدی ڈھونڈو, یہ کرو وہ کرو. نہیں, ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے, اور اگر آپ کے پاس فراغت ہے آپ ریلیکس کر لیں. فَثَنَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِي, تو آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا, راقدن, سوتے ہوئے, یعنی سو گئے آپ رکھ کے. تھکے ہوئے تھے, سفر سے آئے تھے. تو اگر انسان تھکا ہوا ہو اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے, سو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے آپ کیلولا کر رہے ہوں, تھوڑی سی نیپ لے رہے ہوں, تو اس میں بھی اگر کوئی گھر میں تھک گیا ہے, بیمار ہے, کوئی لیٹ گیا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. خصوصاً اگر شوہر یا شوہر کے لیے اگر بیوی آرام کر رہی ہے یا سو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان غصے میں دروازے پٹکنے شروع کرتے اور ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرا جاگ جائے اور آرام نہ کر سکے. اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ موبائل فونز ہے, یا گھر میں بھی چین نہیں لیتے,
کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو میاں کا فون بج گیا, میاں سو رہے ہیں تو بیوی کا بج گیا, اور پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی درست نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا, اس کو میری پرواہ نہیں. تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے, حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے, آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے. بیوی کی نیند کو خراب نہیں کیا. جب پتا ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو, اور نہ موبائل کھلا چھوڑنا چاہیے, اور نہ میسجنگ کے ٹون کھلی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسج آ رہے ہیں. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں, ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں, میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے ہیں. عموماً عورتیں یہی شکوہ شکایت کرتی ہیں, بلکہ وہ خود فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے. اقبل ابو بکر آتے ہیں, فلکزنی, تو کیا کرتے ہیں, زور سے کچوکا لگاتے ہیں. جیسے ایسے انہیں پتا تھا سو رہی. کچوکا یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے, کسی بھی چیز سے. لکزتن شدیدتن, سخت قسم کا کچوکا. ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا ہے نا. وقالا, اور کہتے ہیں, حبست الناس فی قلادۃ, تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی وجہ سے. یعنی باپ ہے نا, وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے, لیکن شوہر کا طرز عمل آپ دیکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے, اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا. آج ہم سب سنتوں کی پیروی کرتے ہیں, لیکن ان سنتوں کی پیروی بھول چکے ہیں. لیکن کہتی ہیں فبی الموت, مجھے تو ایسا تھا جیسے موت آئی ہوئی ہے. یعنی میں بالکل مردے کی طرح ساکت بیٹھی رہی, ہلی نہیں. کیوں؟ تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو. ایک موقع پر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کیا تھا نا. کون سا موقع تھا وہ؟ غار ثور میں. اب حضرت عائشہ بھی یہی کر رہی ہیں باپ کے نقش قدم پر کہ ہلتی نہیں ہے. کہتی کیوں؟ لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے. وقد اوجعنی, حالانکہ تحقیق انہوں نے مجھے درد دی تھی. اوجع, وجع کہتے ہیں درد کو, یعنی کہ مجھے درد ہوا تھا. یعنی انہوں نے مجھے ایسا کچوکا مارا کہ جس سے مجھے سخت درد ہوئی, لیکن پھر بھی میں نہیں ہلی. اتنا خیال. تو بعض اوقات ویسے کچوکے نہیں ہوتے, لیکن باتوں کے کچوکے بہت سے ہو جاتے ہیں. مثلاً ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے, وہ کچھ نہیں کماتا, وہ کچھ نہیں کرتا, اس کی مت سنو. لیکن ایسے موقع پر ایک بیوی کے لیے کیا فرض, کیا کرنا چاہیے کہ اسے ایسے موقع پر ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے, بلکہ شوہر کا خیال رکھنا چاہیے. اسی سے گھر بنتا ہے. ماں باپ حماقت میں ہمدردی ایسی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائز کر کے سب ڈاکٹر کو روک دیا. پیچھے ریزن تھا ایسے سیکریفائز کرنے والی وائف کہ جو اپنے بھی تکلیف برداشت کرتی ہے, اور وہ اس تک یعنی لیپ میں سر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ویری یعنی کلوز. بالکل. اور وہ ذرا سی کہ تکلیف ہو تو آپ ذرا سا ہلتے تو ہیں ایٹ لیسٹ, لیکن انہوں نے وہ کہتی کہ اتنا بھی نہیں ہلی, اتنی برداشت کر گئی, سی بھی نہیں کی. اندر کچھ سویا. بالکل. دیکھیے کسی کا کھانا, نیند, آرام, جو انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں نا, اگر ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے تو ایسا شخص قابل نفرت ہوتا ہے, اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی. پھر اس چیز سے ہمیشہ بچے کہ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب کیا جائے, کوئی پی رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو, آرام کر رہا ہو, کوئی پڑھ رہا ہو, تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ اس کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے. ریلیشن شپ صرف اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دوسروں کی کیئر کی جائے, دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, مجھے کیا تکلیف ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس تکلیف میں ہے, تو جس کے نتیجے میں ہر وقت ہی کوئی فتنہ فساد پڑا رہتا ہے.
تو جب بھی کسی سے معاملہ کریں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ میں یہاں پر ہوں تو میں کیا اپنے لیے چاہوں.